وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وضو کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وضو کے پانی کے قطرات سے آدمی کے چھوٹے موٹے گناہ کو جڑ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مسلمان یا مومن شخص وضو کرتا ہے، اچھی طرح سے چہرے کو دھوتا ہے، تو اس کے چہرے کے ٹپکنے سے، یعنی جو پانی سے دھوتا ہے، اس پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جو اس کے چہرے سے ہوئے، آنکھوں نے دیکھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے ٹپکنے والے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سب گناہ جھڑ جاتے ہیں جس کو اس نے ہاتھوں سے پکڑ کر کے کیا۔ پھر جب وہ پیروں کو دھوتا ہے تو ان کے پیروں سے پانی کے ساتھ ساتھ وہ گناہ دھل جاتے ہیں جنہیں اس نے پیروں سے چل کر انجام دیا، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر سنت کے مطابق وضو کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے پیغمبر علیہ السلام نے وضو کے متعلق بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی مشقت کے باوجود اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اسی طرح سے وضو کے بارے میں کہا گیا کہ ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف جانا، زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ تمہارے لیے سرحدوں پر پہرہ داری ہے۔ یہ جملہ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ وضو کے جو ارکان ہیں، وضو میں 4 فرض ہے۔ نمبر 1 پورا چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، اور نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 جو ہے وہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو میں فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دے اور وضو کرے تو اس کی وضو نہیں ہوگی، اور جب وضو نہیں ہوئی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے وضو کرنے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔